الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں اسباب پیدا فرمائے ہیں، جو ان اسباب کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسی کے اعتبار سے نتائج ظاہر فرماتے ہیں۔ دنیا کا نظام اللہ نے اسی طرح سے بنایا ہے۔ کچھ اسباب ایسے ہیں جو ظاہر میں نظر آتے ہیں اور اسباب میں اور اس کے نتائج میں تعلق نظر آتا ہے، جوڑ نظر آتا ہے، اور بعض اسباب ایسے ہیں کہ ظاہری طور پر ان اسباب میں اور نتائج میں جوڑ نظر نہیں آتا، مگر اللہ نے ان کے اندر جوڑ رکھا ہے۔ اچھے کاموں کے اثرات پڑتے ہیں، برے کاموں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو قحط میں، تنگی میں اور حکام کے ظلم میں مبتلا ہوں گے۔ جب زکوٰۃ دینا لوگ بند کر دیں گے تو بارش بند ہو جائے گی وغیرہ۔ ایسے ہی اور بھی بہت سے اعمال پر آپ نے جو نتائج اس کے ہوتے ہیں آپ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قوموں کی ترقی کے لیے، قوموں کے عروج کے لیے، قوموں کے زوال کے لیے بھی اللہ نے کچھ اسباب مقرر فرمائے ہیں۔ جو قوم عروج اور ترقی کے اسباب کو اختیار کرے گی وہ ترقی کرے گی، اور جو قوم ان اسباب کو چھوڑے گی اور زوال کے اسباب کو اختیار کرے گی تو وہ زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اور اس معاملے میں مومن میں اور غیر مومن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو ایمان پر ہے، اعمال صالحہ پر ہے، لیکن دنیا میں جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں وہ دنیا کی محنت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں اس کو نتائج حاصل ہوتے ہیں، طریقہ صحیح اختیار کرتا ہے۔ ایسے ہی قومیں بھی جب ترقی کے عروج کے راستے کو اختیار کرتی ہیں تو ترقی اور عروج ان کو نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ اس راستے کو چھوڑ دیتی ہیں تو محض اس وجہ سے کہ یہ مسلمان ہیں انہیں ترقی مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگ اسی صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم لوگوں کو بہت سی چیزوں پر فخر ہے اور بہت سی نعمتیں یقیناً ایسی ہیں کہ ان پر ہمیں فخر ہونا چاہیے، ان کا شکر کرنا چاہیے، مگر یہ شکر اور یہ ہماری ان نعمتوں کے اوپر ہمارا فخر جو ہے یہ ہمیں خود احتسابی سے، اپنے آپ کا محاسبہ لینے سے نہ روکے، یہ ضروری ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہماری کون سی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں یہ برے نتائج بھگتنے پڑ رہے ہیں، ہم کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ ضروری ہے قوم کا محاسبہ کرنا، خود احتسابی کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور اس قسم کی باتیں وقتاً فوقتاً آتی بھی ہیں اور مختلف عنوانوں سے آتی ہیں۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں اس پہلو پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔
اس وقت میرے سامنے ایک مضمون کا کاغذ ہے جو ہمارے ہی شہر کے ایک عالم دین مولانا سید احمد ومیز ندوی صاحب نے تحریر فرمایا ہے، اور اس میں انہوں نے ایک غیر مسلم کے تاثرات مسلمانوں کے متعلق انہوں نے نقل فرمائے۔ کام کی باتیں ہیں، اس وجہ سے خیال ہوا کہ اسی کو سامنے رکھ کر آپ سے کچھ باتیں عرض کی جائیں۔ ہمارے پڑوس کے ملک میں ایک مسلم نامہ نگار اخبار کے آدمی ہیں، ان کے تعلقات ایک سفیر سے تھے جو کسی انگریز ملک کا سفیر تھا، یورپین سفیر تھا، اور وہ سفیر ہونے کے ساتھ ساتھ تجزیہ نگار تھا، دانشور تھا، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، قوموں کی تاریخ کو جانتا تھا، عروج و زوال کے اسباب سے واقف تھا، اور ایک لمبے عرصے تک وہ ہمارے پڑوسی ملک میں جو مسلمانوں کی طرف منسوب ہے اس میں اس نے خدمت انجام دی، اور ایک لمبی مدت کے بعد وہ واپس ہونے لگا، اس کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی اور اسے اپنے ملک بلا لیا گیا۔ تو جب ان کو اطلاع ملی کہ وہ واپس جا رہا ہے اور اس سے دوستی بھی تھی، روابط تھے، تعلقات تھے، تو یہ اس سے ملاقات کرنے کے لیے گئے کہ بھئی ایک رخصت کی ملاقات ہو جائے اور کچھ گفتگو ہو جائے۔ اس موقع پر انہوں نے جو آخری ملاقات میں جو گفتگو ہوئی وہ اس مسلمان اخبار نویس نے، نامہ نگار نے، وہ اپنے اخبار میں اس گفتگو کا خلاصہ لکھا، اور وہ جو گفتگو ہے اس کو یہاں مولانا نے من و عن نقل کیا ہے۔ وہ اخبار نویس کہتے ہیں کہ جس دن مجھے اطلاع ملی کہ ایک طویل قیام کے بعد وہ یہاں سے واپس جا رہا ہے، تو میں نے درخواست کی کہ روانگی سے پہلے میرے ہاں آئے اور کچھ وقت گزارے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ہمارے ملک میں تم نے اتنے سال گزارے، مشاہدہ کیا، طول و عرض میں گھومے پھرے، شہر، قصبے اور قریے دیکھے، عوام اور خواص سے ملاقاتیں کی، سیاستدانوں کو دیکھا، افسروں کو دیکھا، فوج کو دیکھا، سب کو قریب سے دیکھا، تم کس نتیجے پر پہنچے اور ہمارا مستقبل تمہیں کہاں اور کیسا نظر آ رہا ہے؟ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ میرے سوال کا جواب دینا پسند نہیں کرے گا، تاہم کچھ دیر کے بعد اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور اس نے کہنا شروع کیا کہ میں یہاں آنے سے پہلے بہت سے ملکوں میں رہا، مسلمان ملکوں میں بھی، مغربی ملکوں میں بھی، اور مشرق بعید کے ملکوں میں بھی۔ میری سوچی سمجھی رائے تمہارے ملک کے بارے میں یہ ہے کہ یہاں بے پناہ ٹیلنٹ ہے، ترقی کے لامحدود امکانات ہیں، لیکن تمہارے قومی جسم کو چند بیماریاں لاحق ہیں، اور یہ بیماریاں ٹیلنٹ کو کچھ کرنے نہیں دیتی ہیں، یعنی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں ان بیماریوں کی وجہ سے۔ پہلی بیماری تم لوگوں کی انتہائی درجے کی جذباتیت ہے، جو تمہیں سوچنے سمجھنے سے، تجزیہ کرنے سے اور دعوے کا ثبوت دیکھنے سے روکتی ہے۔ یعنی تم سوچتے نہیں ہو، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے، جذباتی انتہائی زیادہ ہو، کسی چیز کا تجزیہ کرو، کوئی دعویٰ کر رہا ہے تو اس دعوے کا اس سے ثبوت پوچھو، اس کی حقیقت کو معلوم کرو، یہ تمہاری قوم کے اندر نہیں۔ جب جذباتی ہو جاتے ہیں تو پھر وہ نہ ثبوت دیکھتے ہیں، نہ کسی چیز کا صحیح ڈھنگ سے تجزیہ کرتے ہیں، بس جو جذبات ان کے اندر آ گئے اس جذبات پہ، اس کے تقاضوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں، اور اس کی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ حقیقت ہے یہ۔ اس وقت ہمارے ملک میں بھی جناب نثار احمد صاحب ایک IPS ہیں بنگلور کے سابقہ، ان کا تھوڑے دن پہلے دارالعرفان میں پروگرام ہوا، اور اسی طرح کا مظاہرہ ہمارے شہر کے بھی بعض نوجوان پیش کرتے ہیں، وہ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے سے اسکرین پر، اور وہ اعداد و شمار کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ مسلمانوں میں گریجویٹ کتنے ہیں، 10ویں پڑھے ہوئے کتنے ہیں، ان پڑھ کتنے ہیں۔ تو مسلمانوں میں ان پڑھ ہونے کا تناسب اس وقت ہمارے ملک میں بھی ایسا ہے کہ ہم جو غیر مسلموں میں جو سب سے نچلی ذات کے لوگ تھے، بس اس سطح پہ اس سے نیچے جا رہے ہیں۔ تعلیم
بہت صفر ہے، نہ دین کی تعلیم ہے نہ دنیا کی تعلیم ڈھنگ کی ہے۔ تو بہرحال وہ یہ کہتا ہے، درمیان میں میری بھی کچھ باتیں ہیں اور کچھ مضمون سے سنا رہا ہوں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ تعلیم کا نہ ہونا ہے یا ایک تاریخی روایت کا تسلسل ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام جذبات کے ڈھیر کے سوا کچھ نہیں۔ میں یہ سن کر حیران ہوتا ہوں کہ تحریک پاکستان میں عوام تمہارے محبوب قائد کی تقریر انگریزی میں سنتے تھے اور بغیر سمجھے لبیک کہتے تھے۔ وہ کہتا ہے مجھے اس پر حیرت ہے کہ جب تمہارے ملک کی تحریک چلی پاکستان کی تو تمہارے محبوب قائد کی تقریر انگریزی میں ہوتی تھی اور عوام الناس بغیر کچھ سمجھے اس کی تقریر پہ لبیک کہتے تھے۔ مجھے اس پر حیرت ہوتی ہے۔ یہ بات تم فخر سے بیان کرتے ہو، فخر سے بیان کرتے وقت تم کو سوچنا بھی چاہیے کہ یہ کیا ہے۔ یہی وہ عوام ہے جو بغیر سوچے سمجھے ہر بھٹو، ہر جمشید دستی، ہر پیر سپاہی، ہر نجومی، ہر تعویذ فروش کو تک کامیاب کراتے ہیں۔ اس جذباتیت کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ تم لوگ کسی ثبوت، کسی شہادت کے بغیر اپنی رائے کے صحیح ہونے پر اصرار کرتے ہو، اور اتنا اصرار کرتے ہو کہ مرنے مارنے پر تل جاتے ہو، مگر غور و فکر سے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔ جذباتیت تمہارے اندر اتنی زیادہ ہے۔ کچھ لوگ آنکھیں بند کر کے طالبان کو الزام دیتے ہیں، کچھ امریکہ کو، ثبوت دونوں کے پاس نہیں ہے۔ یہ صرف ایک مثال ہے، باقی اس طرح کی بہت چیزیں ہیں گویا ہماری زندگی میں جس کے اندر ہم صرف جذباتیت سے کام لیتے ہیں، سوچ سمجھ، تعلیم، تحقیق یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایک تو اس نے یہ بات بیان کی۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ تم لوگوں کو لاحق دوسری خطرناک بیماری یہ ہے کہ تم قانون کو فیصلہ کرنے نہیں دیتے اور خود فیصلہ کرتے ہو، اور اس طرح ہر شخص کی رائے مختلف ہو جاتی ہے تو ہر شخص کا فیصلہ بھی الگ ہو جاتا ہے۔ جب بھی ٹریفک حادثہ ہوتا ہے اور 1 منٹ سے کم عرصے میں لوگ وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ چھوڑیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایک شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ آپ کے درمیان پولیس فیصلہ کرے گی۔ آپ اس حد تک قانون سے بھاگتے ہیں کہ اپنے اسلامی قوانین کے مقابلے میں ذاتی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بعض ملکوں میں، ویسے یورپ وغیرہ میں تو عام طور پہ ہے ہی یہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں، کہ اگر کوئی ٹکر ہو جائے، حادثہ ہو جائے تو آپس میں لڑتے بھیڑتے نہیں ہیں، پولیس کا انتظار کیا جاتا ہے، پولیس جلد سے جلد پہنچتی ہے، انشورنس والے پہنچتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں، جو غلطی پہ ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، پھر انشورنس کمپنیوں سے جو ملنا ہے وہ ملتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں تو اس وقت یہ صورتحال ہے کہ اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں اس کے اوپر کہ کچھ پوچھئے مت۔ ایک مرتبہ تو میں نے پڑھا کہ دہلی اور ہریانہ کی روڈ پر ایک گاڑی کی، ایک شاید 2 ویلر تھی اور اس کی کچھ کار سے ٹکر ہوئی تو کار والوں نے اتر کے اتنا پیٹا کہ مر گیا وہ آدمی۔ ایک انسان کی قیمت نہیں ہے، اور ایک گاڑی کو دھکا لگ جائے تو آدمی اس کو اتر کے مارنے لگتا ہے۔ اور یہ تو پڑھے لکھے یورپین ملکوں کی بات ہے۔ بعض ساتھی جو افریقہ کے بعض غریب ملکوں میں گئے تھے، زمبابوے کا غالباً ہے تذکرہ، کہ وہاں کے متعلق بتایا کہ اگر وہاں پر گاڑیوں کی اگر آپس میں ٹکر ہو جائے تو دونوں گاڑی والے اتر کے گلے مل لیتے ہیں ایک دوسرے سے، دونوں گاڑی والے اتر کے ایک دوسرے سے گلے مل کے ٹھہر جاتے ہیں، پولیس کو فون کر دیتے ہیں، پولیس آتی ہے، پولیس جو فیصلہ کرتی ہے وہ فیصلہ مان لیا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ غریب ملک ہیں اور ایسے ملک ہیں کہ وہاں پر کھانے کو بھی برابر نہیں ہے۔ جو ساتھی وہاں گئے انہوں نے بتایا تھا کہ بس وہ مکئی کو زیادہ تر کھاتے ہیں، کوئی ہماری طرح اچھے کھانے اسی میں ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اور کچھ اسی طرح کی 1-2 چیزیں، اس کے علاوہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس۔ اور یہاں کے جو لوگ جاتے ہیں وہ بڑی مشقت اٹھاتے ہیں وہاں پر، لیکن آپ دیکھیے کہ اس قدر غریب ملک ہونے کے باوجود ان لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ٹکر ہو گئی تو دونوں اتر کے ایک دوسرے سے گلے مل لیے اور پولیس کا انتظار کر رہے ہیں، پولیس آئے گی فیصلہ کرے گی، آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس آئینے میں ذرا اپنی تصویر دیکھیں کہ ہم لوگوں کی کیا صورتحال۔ صحیح بات ہے۔ تو وہ سفیر کہتا ہے آگے
کہ تم لوگ آپ اس حد تک قانون سے بھاگتے ہیں کہ اپنے اسلامی قوانین کے مقابلے میں بھی ذاتی رائے کو ترجیح دیتے ہیں، اسلامی قانون کے مقابلے میں بھی اپنی ذاتی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آپ کا پسندیدہ رہنما کرپشن کرے تو آپ کی رائے یہ ہوتی ہے کہ سارے ہی کرپشن کرتے ہیں بھائی۔ اگر ہم اس لیڈر کے اور اس پارٹی کے طرفدار ہیں، دوسرا لیڈر ہے، دوسری پارٹی کا آدمی ہے، تب تو گالی دیں گے ہم، تب تو ہم ہنگامہ کھڑا کریں گے۔ اور اگر اپنی پارٹی کا لیڈر ہے اور اس کے متعلق کرپشن، بدعنوانی، گھپلے کی بات آئے، ارے بھائی سارے ہی کرتے ہیں بھائی، وہ بھی کر رہا ہے تو اس کا کیا ہے؟ تو تمہاری یہ صورتحال ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ہمارے متعلق، آپ کا پسندیدہ رہنما کسی کو قتل کر دے یا کرا دے تو لاکھوں لوگوں کا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ آخر بادشاہ قتل کراتے ہی رہتے ہیں، آپ اپنے لیڈر کے مخالف نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ ناجائز زمین پر مسجد بنائی جائے تو اسلامی قانون کو پسے پشت ڈال کر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا گھر ہے جہاں بھی بن جائے۔ کیا شریعت ایسا کہتی ہے؟ نہیں کہتی ہے۔ اور ہم لوگ اس سے کوئی فائدہ ہم نے اس مزاج سے نہیں حاصل کیا۔ خود ہمارے اس شہر میں چادر گھاٹ کے پاس ایک درگاہ کو ہم نے ڈیولپ کیا تو آج 10 مندریں بنی ہوئی ہیں ادھر ادھر، اور پوری مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ساری مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کچھ حاصل نہیں کر رہے ہم۔ اور اس کے نتیجے میں جو اکثریت ہے اور جن کے پاس ہم سے زیادہ اثر ہے حکومت ان کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے، وہ ہم سے زیادہ بدعنوانی کرتے ہیں، راستے تنگ کر دیتے ہیں، اور ہم مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے کبھی، باقی ہم نقصان اٹھاتے ہیں، مگر ہم کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں، حالانکہ شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شریعت اجازت بھی نہیں دیتی ہرگز، مگر ہم لوگ مسجدیں بنا لیتے ہیں، چھلے بنا لیتے ہیں، مصنوعی قبریں بنا لیتے ہیں اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے۔ دوسرے کر ضرور رہے ہیں، مگر ہماری امیج اس ملک میں ایسی ہونی چاہیے تھی کہ ہم پابند قانون ہیں اور ہم ایسی چیزوں کا ارتکاب نہیں کرتے۔ ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور معتبر واقعہ ہے، کئی بار سنا چکا ہوں آپ حضرات کو بھی، کہ انگریزوں کے دور میں کسی شمالی ہند میں، یو پی وغیرہ میں کسی زمین پر اختلاف ہوا ہندوؤں اور مسلمانوں کا، اور مسلمان یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری جگہ ہے، مسجد بنائیں گے ہم، ہندو کہتا تھا کہ یہ میری ذاتی جگہ ہے۔ تو انگریز کے پاس مقدمہ چل رہا تھا، ہندو نے یہ کہا کہ بھئی بستی میں ایک آدمی ہے، آپ اس کو بلا لیجئے، اس سے گواہی لے لیجئے۔ وہ ایک نیک شخص تھے، مسلمان اور نیک آدمی تھے، اللہ والے تھے، اور وہ انگریزوں سے سخت نفرت کرتے تھے۔ تو اس ہندو فریق نے کہا کہ آپ ان کو بلا لیجئے، آپ ان سے پوچھ لیجئے، وہ جو گواہی دے دیں میں بھی مان لوں گا۔ تو انگریز نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھا ہے، آسان ہے، فیصلہ کرنا بھی آسان ہے۔ تو صاحب ان کو اطلاع کی گئی کہ بھئی آپ آئیں۔ انہوں نے کہا کہ میں انگریز کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا، میں نہیں آؤں گا انگریز کی عدالت میں۔ تو ان کو بنانے کی کوشش کی گئی مگر نہیں مانے، اور آخر میں یہ کہا گیا ان سے کہ اچھا بھائی آپ اس طرح سے آئیں کہ آپ انگریز جج کی طرف اپنا منہ نہ کریں، پیٹ کر کے گواہی دے دیں آپ۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، اس طرح سے آ جاؤں گا، میں منہ نہیں کروں گا، اس کو دیکھوں گا نہیں اس کی صورت۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی آ جاؤ۔ آئے، پھر انگریز جج نے سوال کیا کہ بھائی یہ زمین کس کی ہے؟ تو اب ہم اور آپ رہیں گے تو کیا بولیں گے؟ مجھے بھی لے جا کے کھڑا کریں گے، مولانا ہمارے حق میں بولنا، آپ بولیں گے نہیں بولیں؟ مجھے بھی لے جا کے کھڑا کریں گے تو آپ بولیں گے ہمارے حق میں بولنا، بھائی مسلمانوں کے حق میں بولنا۔ مگر اس نیک شخص نے وہاں کھڑے ہو کر گواہی دے دی کہ یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ زمین اسی ہندو بھائی کی زمین۔ ہم نے اس ملک پر 800 سال تک جو حکومت کی ہے، جھوٹے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ تلوار سے حکومت کی ہے۔ آپ بتائیے جو اقلیت ہو وہ اکثریت پہ حکومت کر سکتی ہے تلوار کے زور پہ؟ اور وہ بھی برس 2 برس نہیں، صدیوں کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ مگر جس وقت تک ہمارے اخلاق ایسے تھے، آج ہمارے بادشاہوں کو بدنام کیا جاتا ہے، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمارے بادشاہوں نے عدل و انصاف قائم کیا، جس کی وجہ سے ہمارے بادشاہوں نے حکومت کی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ وہ بادشاہ اسلام کے نمائندہ ہیں، ان کی ہر چیز کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں،
وہ بادشاہ تھے، انہوں نے غلطیاں بھی کی، لیکن مجموعی طور پر دوسروں کے مقابلے میں وہ اچھے حکمران تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اتنے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے۔ اور یہ کردار ہمارا رہا ہے، شروع سے رہا ہے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ محمد بن قاسم بھی جب آئے تھے تو لوگوں نے انہیں شروع میں، اور ایسا یہی نہیں ہوا، دنیا کے اور حصوں میں بھی ایسا ہی ہوا کہ اس زمانے میں لوگ اپنی طاقت کے بل بوتے پر ملکوں پر قبضہ کرتے تھے۔ جب مسلمان جاتے تو لوگ سمجھتے یہ بھی ویسے ہی قابض ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد ان کو پتا چلتا کہ یہ دوسرے قبضہ کرنے والوں کی طرح قابض نہیں ہیں، یہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو لوگ فرشتہ سمجھتے تھے۔ محمد بن قاسم بھی جب کچھ سال رہنے کے بعد سندھ سے واپس ہونے لگے تو لوگوں نے ان کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ لوگوں نے محمد بن قاسم کے اسٹیچو اور مجسمے بنا لیے، کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کیا تھا۔ یہ ہمارا کردار تھا، مگر افسوس یہ ہے کہ ہم آج اس کردار سے محروم ہو چکے ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے شہر میں بھی، حیدرآباد میں بھی میں جانتا ہوں ایسی مثالوں کو کہ آفیسوں میں ایک مسلمان ایسا ہوتا جو رشوت وصول نہ کرتا اور پورا آفس کا عملہ اس کا احترام کرتا۔ میرے علم میں ایسے واقعات ہیں کہ نیچے والا آدمی کسی بڑے آفیسر کے پاس گیا اپنے کسی کام کے لیے تو بڑا آفیسر ماتحت کے لیے نہیں اٹھتا، مگر یہ اگر جاتے تو آفیسر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ پوری آفس میں یہ مسلمان ہے جو رشوت نہیں لیتا، تو اپنے ماتحت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ کیسے آئے آپ؟ صاحب میرا فلاں کام ہے، تو آپ بتا دیتے، فلاں کو بتا دو، آپ کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، جائیے آپ۔ یہ تھا کردار۔ اور آج صورتحال ایسی ہے کہ لوگ پناہ مانگتے ہیں کہ صاحب اس قدر رشوت اور دھاندلی، اور اس میں کوئی فرق مسلمان غیر مسلم کا باقی نہیں رہا، مسلمان بھی اتنا بدعنوان ہو گیا۔ تو بہرحال یہاں تک کہ ناجائز زمین پر مسجد بنائی جائے تو اسلامی قانون کو پسے پشت ڈال کر صرف یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا کرے جہاں بھی بن جائے۔ اگر اس رویے کے بجائے تم لوگوں کا رویہ یہ ہو جائے کہ ہر مقابلے میں قانون کا فیصلہ دیکھا جائے اور اپنی رائے نہ دی جائے تو تم لوگوں کی حالت ہی بدل جائے۔ بہرحال اس وقت اسی پر اکتفا کرتا ہوں میں، اور باقی اور جو 2-3 باتیں ہیں انشاءاللہ حسب توفیق آئندہ اسے بھی آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، بہت ضرورت ہے اس کو کہ ہم اپنی عملی زندگی کو تبدیل کریں اور اپنے اندر صحیح اسلامی کردار پیدا کریں اور صحیح معنوں میں ہم مسلمان بن جائیں۔ آج حالات اسی وجہ سے ہیں کہ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں اور حقیقی اسلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔